السلام علیکم 10 فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عراق کی تاریخ کے سب سے طاقتور صدر صدام حسین کی کہانی بتائیں گے۔ صدام حسین، جس کی وردی کو دھونے سے پہلے دھوبی اور استری کرنے سے پہلے ملازم سلوٹ کرتے تھے، جس کے مشروب فرانس اور لباس لندن میں تیار کیے جاتے تھے، جس کے کپڑوں اور پرفیومز کی حفاظت کے لیے ایک پورا سیکریٹریٹ تھا، طاقتور ترین صدر سے لے کر خود واش روم صاف کرنے اور پھانسی کے پھندے تک کی کہانی۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 10 فیکٹس کو سبسکرائب کیجئے اور نیچے دیے گئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ صدام حسین کا جنم سن 1937 میں عراقی شہر بغداد کے شمال میں واقع ایک شہر تقریت کے ایک چھوٹے سے غریب گھرانے میں ہوا۔ صدام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور صدام کی والدہ ان کو رشتہ داروں کے گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئیں، جہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ مگر صدام کے سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا، چنانچہ صدام حسین اپنے سوتیلے والد کے سلوک کی وجہ سے تنگ آ کر اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ ایک مدرسے میں استاد تھے۔ اسی دوران صدام حسین حکومت مخالف سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہو گئے۔ صدام حسین برطانیہ کے نوآبادیاتی نظام کے سخت خلاف تھے۔ صدام حسین آہستہ آہستہ اپنے چچا کے قریبی دوست اور باتھ پارٹی کے اہم رہنما احمد حسن الباقر کے کافی قریب ہو گئے۔ صدام اپنی اہلیت کی وجہ سے جلد ہی ان کے منظور نظر بن گئے تھے۔ سن 1968 میں جب عراق میں باتھ پارٹی کی حکومت آئی تو حسن الباقر عراق کے صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے صدام کو کچھ اہم ذمہ داریاں دیں، جن میں سے ایک مخالفین کے ساتھ ڈیل کرنا تھا۔ صدام حسین یہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھاتے رہے۔ اب صدام حسین کا سیاسی قد بڑھنے لگا تھا اور ان کے سیاسی عزائم بھی، چنانچہ انہوں نے سن 1989 میں حسن الباقر کو مجبور کیا اور ان سے استعفیٰ دلوا کر خود عراق کے صدر بن گئے۔ یہاں سے شروع ہوا صدام کے عروج کا دور۔ صدام حسین عراق کے سب سے طاقتور ترین انسان بن چکے تھے۔ ایک ہی وقت میں وہ عراق کے صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف، وزیر دفاع، چیئرمین انقلابی کونسل اور باتھ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، یعنی ایک ہی وقت میں عراق کے 6 سب سے طاقتور عہدے صدام کے پاس تھے۔ صدام نے ہر جگہ اپنے مجسمے لگوائے۔ صدام حسین کی زندگی اتنی شاہانہ تھی کہ ان کے مشروب فرانس اور لباس لندن میں تیار کیے جاتے تھے۔ صدام کے پاس 300 سے زیادہ سوٹ اور 2500 سے زیادہ جوتے اور پرفیومز کی ایک بڑی کلیکشن تھی، جس کی حفاظت کے لیے پورا ایک سیکریٹریٹ تھا۔ صدام کے پاس 48 محلات تھے اور واش رومز کی ٹوٹیوں پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا۔ صدام کی وردی کو کرنل کے کم رینک کا شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ دھونے سے پہلے دھوبی اور استری کرنے سے پہلے ملازم سلوٹ کرنے کے پابند تھے۔ صدام نے اس کی وردی کو دھونے اور استری کرنے والوں کو بھی کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا۔ اب صدام اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس نے عراق کی سرحدوں کے باہر اپنی طاقت آزمانا شروع کر دی اور سن 1980 میں ایران پر جنگ مسلط کر دی۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی، جس میں لاکھوں افراد مارے گئے۔ نہ صرف یہ، بلکہ صدام نے سن 1990 میں کویت پر عراقی تیل کی چوری کا الزام لگا کر حملہ کر دیا، مگر اس بار امریکہ صدام کے ساتھ نہیں تھا اور مجبوراً صدام کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ سن 2003 میں حالات نے پلٹا کھایا اور امریکہ نے عراق پر نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کرتے ہوئے ہلہ بول دیا۔ صدام حسین روپوش ہو گئے۔ سن 2003 میں ہی امریکی فورسز نے کارروائی کے دوران صدام حسین کے 2 بیٹوں اور ان کے ایک پوتے مصطفیٰ حسین کو قتل کر دیا۔ صدام کی تلاش جاری تھی۔ آخرکار سن 2003 میں ہی صدام حسین کو تقریت میں زیر زمین ایک سرنگ سے انتہائی بری حالت میں گھسیٹ کر باہر لایا گیا۔ وہ صدام جس کی خوش لباسی کے چرچے کبھی دنیا میں تھے۔ گرفتاری کے وقت صدام حسین کے کپڑے پرانے اور بال بڑے ہوئے تھے۔ صدام حسین پر امریکی سربراہی میں عراق کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ قید کے دوران صدام اپنا واش روم خود صاف کرتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال تک صدام نے ایک ہی جوتوں کا جوڑا پہنا، اور ایک بار پیشی کے دوران صدام نے جج سے کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے دیے جائیں۔ صدام حسین کے ٹرائل کے دوران ان کے 3 وکلا کو قتل کر دیا گیا اور بالآخر سن 2006 میں ان کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کی زبان پر کلمہ شہادت تھا۔ پھانسی کے وقت بھی حسین کے حوصلے بلند تھے، یہاں تک کہ صدام حسین کو پھانسی دینے والے امریکی فوجی بھی آبدیدہ تھے، مگر صدام نہ ٹوٹے۔ دنیا بھر میں صدام کی پھانسی کو ٹی وی اور انٹرنیٹ پر لائیو دکھایا گیا
اور صدام کے حوصلے کی تعریفیں کی گئی۔ یوں عراق کے طاقتور ترین صدر کا 24 سالہ دور اقتدار اپنے اختتام کو پہنچا۔